السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز، میں ہوں ساجد حسن اور میں ہوں رانی سیف اللہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے کالے قانون کو 2 سال بیت گئے۔ اس دوران بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو بدترین جیل میں تبدیل کر دیا۔ مودی سرکار کے اقدام کا مقصد مسلمان اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی درندگی اور شفافیت کی داستان نئی نہیں، اور مظلوم کشمیری ظلم و ستم کئی دہائیوں سے برداشت کر رہے ہیں۔ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی قانونی حیثیت ختم کر کے شفافیت کی نئی مثال قائم کی۔ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے وادی جموں و کشمیر کو لداخ سے الگ کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ نریندر مودی سرکار کا یہ فیصلہ مظلوم کشمیریوں کو ان کی اپنی ہی سرزمین سے بے دخل کرنے کی سازش ہے، اور آئین کی دفعہ 370 اور 35A ختم کر کے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا، جس سے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے نئے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ بھارت کے اقدام سے تعلیمی ادارے بند رہے، انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی، اسپتالوں میں ڈاکٹرز کے بجائے فوجی قابض ہو گئے، غذائی اجناس کا بحران پیدا ہوا، اور بھارت نے انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے جنت نظیر وادی میں جبر کا بازار گرم کر دیا۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے وادی کو کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ 2 سالوں کے دوران مختلف اضلاع میں نام نہاد آپریشنز میں 411 نہتے کشمیریوں کو جینے کے حق سے محروم کیا گیا۔ 2047 نوجوانوں کو پیلٹ گنوں سے چھلنی بھی کیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جنت نظیر وادی میں ظلم و بربریت کے 2 سال مکمل۔ مقبوضہ کشمیر کے باسیوں پر انسانیت سوز مظالم کی تاریخ رقم کرنے والا ہٹلر مودی اب تک کشمیریوں سے ان کی شناخت نہ چھین سکا۔ 2 سال کے دوران کشمیریوں کی نسل کشی میں تیزی آ گئی۔ 11 خواتین سمیت 411 کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا۔ قابض مسلح گنڈوں نے 2047 نوجوانوں کو پیلٹ گنوں سے چھلنی کیا۔ مودی سرکار کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام کو 2 سال مکمل ہونے پر کشمیر میڈیا سروس نے رپورٹ جاری کر دی۔ 2 سال میں مختلف اضلاع کی ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی کے دوران 15,000 معصوم کشمیریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مودی کے اہلکار 2 سالوں تک نام نہاد سرچ آپریشن کی آڑ میں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق 115 خواتین کی عصمت دری کی گئی، 1000 سے زائد گھروں کو جلا دیا گیا۔ بزدل بھارت نہتے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی سے ڈر گیا۔ 9 لاکھ فوجی اہلکاروں نے وادی کو چھاؤنی میں بدل کر رکھ دیا۔ دنیا سے سچ اور اپنے کرتوت چھپانے کے لیے موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس پر پابندیاں لگاتا رہا۔ 2 سالوں کے دوران بدترین مظالم پر دنیا تماشائی بنی رہی۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر عالمی اداروں کی پراسرار خاموشی سوال بن گئی۔ کچھ بھی ہو، دنیا ساتھ دے یا نہ دے، ہر کشمیری یہ عہد کر چکا ہے کہ 5 اگست 2019 کے ظالمانہ اقدام کی واپسی تک وہ آواز اٹھاتا رہے گا۔ بھارت نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی تو پاکستان نے نہ صرف اس فیصلے کو مسترد کیا بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھارت کا مکروہ چہرہ بھی بے نقاب کیا۔
بھارت نے 5 اگست 2019 کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی۔ پاکستان نے مودی سرکار کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مسترد کیا اور کہا کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے جسے بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے اقدام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ وفاقی کابینہ نے نئے نقشے کی منظوری بھی دی جس میں مقبوضہ جموں و کشمیر کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ ظاہر کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی عالمی سطح پر بھارت کے فیصلے کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی۔ اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ بھارت نے سلامتی کونسل کی 11 قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے۔ وزیر اعظم نے نریندر مودی RSS کے رکن اور اس تنظیم کو ہٹلر کے پیروکار کہا۔ Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. And they put 8 million people of Kashmir under curfew. Mr. President, 100,000 Kashmiris have died in the past 30 years. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر اور سیکرٹری جنرل کو خطوط لکھ کر شدید تحفظات سے آگاہ کیا اور کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے حقوق کو غصب کرنے اور کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت RSS کے ہندوتوا نظریے پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کے ذریعے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے علاقائی استحکام کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے 2 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بدترین ریاستی جبر جاری ہے اور مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بحران پیدا کر رہی ہیں۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں سلامتی بحران علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کشمیری عوام کی خواہش اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل خطے میں امن و استحکام کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کشمیریوں کی منگوں کے تحت تنازعات کے حل کے بغیر امن ممکن نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل میں عالمی قوانین اور انصاف کے قتل عام کا سلسلہ 2 سالوں سے جاری ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف پاکستان میں بھرپور انداز میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں صدر مملکت اور صوبائی دارالحکومتوں میں وزراء اعلیٰ کی قیادت میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیریوں پر بھارتی مظالم نامنظور، کراچی سے خیبر تک یوم استحصال کشمیر منایا گیا۔ اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ریلی نکالی گئی۔ صدر مملکت عارف الوی، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کی جدوجہد کی مکمل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ہندوستان کو آج یہ خیال ہے کہ کشمیری کمزور ہو جائیں گے وقت کے ساتھ یا پاکستان کمزور ہوگا، تو آج میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس غلط فہمی سے جلد از جلد نکل جاؤ۔ لاہور میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی قیادت میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی ریلی کی قیادت کی۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یوم استحصال کشمیر کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھارتی وزیر اعظم مودی کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو ظالمانہ اور عالمی قوانین سے متصادم قرار دیا۔ پشاور میں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی گئی جس کی قیادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کی۔ ریلی میں صوبائی وزراء اور دیگر اراکین اسمبلی نے شرکت کی اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر گزشتہ 2 سال سے غیر قانونی طور پر بھارتی فوج کے محاصرے میں ہے۔ متنازع علاقے کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत आला सतह के 3 इजलास हुए। कौमी सलामती और सिक्योरिटी और कौमी उमूर का जायजा लिया गया। इजलास में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई जो अफगान सूरत हाल, हुकूमती तरजीहात और सिक्योरिटी का जायजा लेगी। इजलासों में अस्करी और सियासी क़यादत ने शिरकत की। कौमी उमूर पर मुशावरत की गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा, इत्तलात, इंसानी हुकूक, दाखिला पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। खुसूसी कमेटी का बाज़ाब्ता इजलास कल सुबह वज़ारत ख़ारजा में तलब कर लिया गया। अफगान सूरत हाल और हुकूमती तरजीहात और सिक्योरिटी का भी जायजा लिया जाएगा। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान को अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए समझौता करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वाज़े कर चुके हैं कि ज़बरदस्ती कब्जा कबूल नहीं करेंगे। दुनिया को ये वाज़े करने की ज़रूरत है कि अमरीका एक सियासी तस्फिये में सरमायाकारी कर रहा है। ज़मीनी हकीकत को देखते हुए कुछ समझौता करना पड़ेगा। रहीम यार खान में मंदिर जलाने के वाक़ये पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को रिपोर्ट के हमरा कल पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने हिंदू कौंसिल के नुमाइंदे और वजीर अक़लियती उमूर रमेश कुमार को भी कल पेश होने का हुक्म कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रहीम यार खान में मंदिर पर हमले की मजम्मत करते हुए ऐलान किया है कि हुकूमत मुतासरा मंदिर को बहाल करेगी। आईजी पंजाब को तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के अहकाम दे दिए हैं। पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की गफलत के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बरतानवी हुकूमत का दोहरा मयार सामने आ गया। कोरोना के कम मरीज होने के बावजूद पाकिस्तान का नाम सफरी पाबंदियों के फहरिस्त में शामिल है, जबकि भारत से वबा की संगीन सूरत हाल के बावजूद पाबंदियां उठा ली गईं। बरतानवी हुकूमत की तरफ से बहरीन, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात के साथ भारत को भी 8 अगस्त से अम्बर लिस्ट में मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने नाइंसाफी के खिलाफ पटिशन दायर करते हुए पाबंदियां हटाने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने पटिशन की नकल समाजी राबते की वेबसाइट पर भी डाल दी। वेलकम बैक। बरतानवी हुकूमत ने नवाज शरीफ के वीज़े की तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि वीज़ा तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद होना मफरूर के चेहरे पर थप्पड़ है। नवाज शरीफ के पास नजरसानी अपील का ऑप्शन मौजूद है। उन्हें वापस आकर सीधा जेल जाना चाहिए। हो सकता है अब मियां साहब किसी छोटे मुल्क से निकल जाएं। खंजरवाल की रिहायशी 4 बच्चियों को साहिवाल के कहबा खाने पर छापा मारकर बाजियाब करके लाहौर ले आए हैं। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारक जमाल ने तस्दीक कर दी। कहा बाजियाब कराई गई बच्चियों का मेडिकल करा के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया। बच्चियों ने अपने घर जाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने फैसला करना है बच्चियों ने कहाँ जाना है। तमाम मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं। मुल्जिम कासिम ने एक बच्ची को फरोख्त कर दिया था। साहिवाल पुलिस ने मुल्जिम शहजाद के कहबा खाने पर छापा मारा, जहां से 5 लड़कियां बरामद हुई। उनका मेडिकल भी हमने करवा लिया है। लड़कियों की रजा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के हवाले कर दिया गया है, जहां वो इस वक्त मौजूद है। जिन्होंने ये कहा है खुद कि हम घर नहीं जाना चाहते, इसी वजह से ये घर से गई थी। ये कोर्ट ने फैसला करना है कि उन्होंने कहाँ जाना। लाहौर पुलिस ने अब तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस सारे वकूए के जितने भी किरदार हैं वो हमारे पास हैं, उनसे तफ्तीश हो रही है। लाहौर के इलाके खंजरवाल की अगवा होने वाली 4 लड़कियों ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बच्चियों का कहना है कि रिक्शा ड्राइवर कासिम ने पिंडी स्टॉप पर बोतलों में नशावर चीज मिलाकर पिलाई। कासिम से जौहर टाउन में खातून के घर छोड़ने का कहा था। रिक्शा ड्राइवर जौहर टाउन के बजाय ग्रीन टाउन ले गया। कासिम अपने घर से शहजाद के घर लेकर गया, फिर रिक्शा और एक गाड़ी पर साहिवाल ले जाया गया। मुल्जिम शहजाद टैक्सी चलाता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम ज़ाहिर जाफर के वालिदैन की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। ज़ाहिर जाफर के वालिदैन पर नूर मुकद्दम कत्ल केस में आनत जुर्म का इल्ज़ाम है।
اسلام آباد کی مقامی عدالت میں نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم نے ضمانت کے لیے درخواست دائر کی۔ درخواست میں عدالت کو بتایا گیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ گھر میں قتل کی کوئی واردات ہو رہی ہے۔ پبلک پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا واردات کے وقت ملزم کی والدین کے ساتھ بات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے پولیس کو آگاہ کیا، بیٹے کو بچانے کی کوشش کی۔ جب ملازم نے کال کی تو وہاں قتل کی واردات ہو رہی تھی۔ ملزم کے والدین نے پولیس کے بجائے تھراپی ورک والوں کو جائے وقوع پر بھیجا۔ جائے وقوع سے پستول بھی ملا ہے جو ملزم کے والد ذاکر جعفر کے نام پر نکلا۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج نے ملزم ظاہر جعفر کے والدین کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ضمانت کو مسترد کر دیا۔ قصور کی عدالت نے 2019 کے زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ 14 سالہ لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے والے 3 مجرموں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ملزمان شمون مسیح، جاوید عرف کالو اور ہارون مسیح کو جرم ثابت ہونے پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ ملزم یونس کو شک کی بنیاد پر بری کر دیا گیا تھا۔ عوامی نیشنل پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ملک عبید اللہ کے اغوا اور قتل کے خلاف پارٹی کارکنوں نے کوئٹہ اور کچلاک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ملزمان کی جلد گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ سندھ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر کراچی مقرر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب سے محکمہ معلومات کا عہدہ واپس لے لیا۔ ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب سے محکمہ معلومات کا عہدہ واپس لے لیا گیا۔ کراچی کا علاقہ لیاقت آباد دن بدن کچرا کنڈی اور غلاظت میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ 5 سال سے لیاقت آباد میں کچرا اٹھانے پر سیاست چل رہی ہے اور اب لیاقت آباد کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کچرا اٹھانے کا کام شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں رضوان احد خان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے ضلع بستی کے علاقے لیاقت آباد میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور تعفن سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ گندگی کے باعث لاکھوں کی آبادی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کئی برسوں سے لیاقت آباد کی گلیوں سے کچرا نہیں اٹھایا گیا، جس کے باعث کچرے کے انبار لگ گئے۔ لیاقت آباد کے عوام مجبوراً کچرا اٹھانے خود میدان میں اتر گئے اور صفائی کے کام کا آغاز کر دیا۔ لیاقت آباد کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ سے تو کوئی امید نہیں، لیکن ہم نے جن کو ووٹ دیا وہ بھی ہمارے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اس گلی کے اندر 5 سال سے کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ہماری طرف آ کے دیکھنے والا نہیں۔ یہاں کوئی نہیں آتا ہی نہیں ہے۔ کوئی آئے تو ہم بولے نا، یہاں تو کوئی آگے جھانکتا ہی نہیں ہے۔ کبھی میں نے اپنی نظروں دیکھا تک نہیں، ان کو ووٹ ان کو دیا لیکن دیکھا نہیں ان کو، یہاں پر آگے دیکھتے نہیں ہیں۔ یار ہم لاوارث ہیں کیا؟ لیاقت آباد کے مکینوں نے آپس میں چندہ جمع کر کے کچرا اٹھانے کا کام شروع کر دیا۔ لیاقت آباد کے مکینوں نے MQM رہنما خالد مقبول صدیقی اور کنور نویل جمیل کو حلقے میں آنے کی دعوت دے ڈالی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ الیکشن کے بعد انہیں کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ووٹ ہم نے کس کو نہیں دیا، کس کو نہیں دیا۔ اب ووٹ کا نام لے کے کیا بتائیں گے؟ ووٹ کا نام بتا دیتے ہیں تو ہمارے پاس تب بھی نہیں آئیں گے۔ ہم تو جس کو ووٹ دیتے ہیں وہ آتا ہی نہیں ہے، جس کو ووٹ دو وہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ گلیاں خود صاف کرائی۔ ہمارا MP ہے MN ہے، کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں۔ لیاقت آباد کے علاقہ مکینوں نے اب تک گلیوں سے ہزاروں ٹن کچرا نکال کر کئی گلیاں صاف کر دی، جبکہ ضلع انتظامیہ MNA اور MPA کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیاقت آباد دن بدن کچرا کنڈی میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ سے تو ہمیں کوئی امید نہیں، لیکن ہم نے جنہیں ووٹ دیا وہ بھی ہمارے مسائل حل کرنے کو تیار نہیں۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ رضوان احد خان، جی نیوز، کراچی۔ کراچی میں 8 سے 10 محرم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ڈبل سواری پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق 8، 9 اور 10 محرم الحرام کو شہری موٹر سائیکل کی ڈبل سواری نہیں کر سکیں گے۔ پابندی کا اطلاق کراچی ڈویژن میں ہوگا۔ پشاور میں محرم الحرام کے دوران شہر میں دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ 1 محرم سے 10 محرم تک اسلحے کی نمائش، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری، وال چاکنگ اور فینسی شیشے کی استعمال کرنے والی گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق رینٹ کار کا کاروبار بند رہے گا، جبکہ پیٹرول پمپس بوتل میں پیٹرول فروخت نہیں کر سکیں گے۔
मिली यकजहती कौंसिल ने एक बार फिर अबुल खैर जुबैर को सदर और लियाकत बलोच को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि खित्ते की बदलती सूरत हाल में इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। आरिफ वाहिदी ने कहा हुक्मरान सियासी तफर्रुकाबाजी भी ख़त्म कराएं। मुहर्रम अल-हराम में मजहबी हम आहंगी यकीनी बनाने का अज़म, मिली यकजहती कौंसिल की क़यादत का इंतखाब कर लिया गया। सुप्रीम कौंसिल का इजलास इमाम बारगाह सादिक ट्रस्ट इस्लामाबाद में हुआ। अबुल खैर जुबैर को सदर और लियाकत बलोच को मुतफ़िका सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया गया। जी न्यूज़ के सवाल पर कुछ तवक्कुफ के साथ उलमा ने जवाब दिया। JUI समेत तमाम जमातें इस प्लेटफार्म पर मुतहिद हैं। करबला का जो मकसद था उसमें सब मसालिक मुत्तफिक है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है और इमाम हुसैन की याद सब मनाते हैं। हर किसी का अपना अंदाज है, अपना तरीक़ेकार है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मसलक की मिल्कियत नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत उनकी याद मनाती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं मुहर्रम मुकद्दस महीना है। खित्ते की बदलती सूरत हाल में मजीद इत्तेहाद की जरूरत है। दुश्मन से खबरदार रहना होगा। इस वक्त हमारे वतन को यूनिटी की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, भाईचारे की ज़रूरत है और हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी ये है कि वो भी बाकायदा इस हवाले से काम करें, फैसिलिटेट करें। नौमुंतखब सदर अबुल खैर जुबैर बोले कि मुहर्रम में इमाम आली मकाम के पैगाम को आम किया जाए। मंदिर पर हमले के बारे में सवाल पर कहा कि हकायक के बाद अपना मौक़िफ़ देंगे। दुश्मन साजिशें करेगा लेकिन आप होशियार रहें और किसी किस्म की भी हरकत हो तो आप इंतशार और इख्तिराक से परहेज करें। लियाकत बलोच का कहना था कि मिली यकजहती कौंसिल गैर इंतखाबी दीनी इत्तेहाद है। सब जमातों को सियासी हिकमत अमली की आज़ादी हासिल है। मौलाना गुलजार नईमी, साकिब अकबर, नासिर शिराजी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी सुप्रीम कौंसिल इजलास में शिरकत की। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ इंतजार हैदरी, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें, रावलपिंडी के रबात इंडस्ट्रियल एरिया भी फैक्ट्री में लगने वाली आग पर बिल आखिर 24 घंटों बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का माल जलकर राख हो गया। आग से फैक्ट्री की 98% छतें भी जमीन बोस हो गई। फैक्ट्री मालिक की आग बुझाने के लिए नामुनासिब इंतजामात की दुहाई। कहा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी भरने के लिए 90 किलोमीटर दूर लियाकत बाग जाती थीं। रावलपिंडी के रवात इंडस्ट्री एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग बिल आखिर 24 घंटे बाद बुझा दी गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज लगी आग के बाइस गोदाम में मौजूद करोड़ों रुपए का माल खाक हो गया। फैक्ट्री के मुख्तलिफ ब्लॉक्स पर कायम 98% छतें जमीन बोस हो चुकी। फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि आग बुझाने के लिए मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पानी भरने के लिए 90 किलोमीटर दूर लियाकत बाग जाना पड़ रहा था। पानी का कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कहाँ पे कोई बहरिया से लेके कोई जो है ना लियाकत बाग से पानी लेके आ रहा है। अब लियाकत बाग यहाँ से 90 किलोमीटर में, अब 90 किलोमीटर आप मुझे बताएं कि 90 किलोमीटर में ये फायर ब्रिगेड 30 स्पीड से 40 स्पीड से जाएगा तो कितने टाइम में आएगा। रेस्क्यू काम के मुताबिक फैक्ट्री में मौजूद प्लास्टिक और तेज हवा के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऑपरेशन के दौरान 3 एहलकार जख्मी भी हुए जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम कर दी गई। शहरियों की मुश्किलात में नया इजाफा हो गया। मुल्क भर के 1500 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर वफाकी हुकूमती कंपनियों को 13 अरब रुपए की अदम अदायगी के बायस बंद कर दिए गए। लाहौर से देखिए रिजवाना शेख की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत की मुख्तलिफ कंपनियों को 13 अरब रुपए की अदम अदायगी ने बहरान पैदा कर दिया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ MPA सुमेरा कोमल ने करारदाद भी जमा करवा दी। यहाँ पर भी घी बिल्कुल नहीं है, लाने में लोग लगे रहते हैं तो जनाब फिर बाद में कहते हैं जनाब घी खत्म हो गया। खवातीन ने शिकायत की है कि जो यूटिलिटी स्टोर्स खुले हैं वहाँ भी जरूरी अशिया मौजूद ही नहीं है। ऑयल ख़रीदते हैं तो ऑयल की शॉर्टेज मौजूद होती है। उसके अलावा जब हम जाते हैं वहाँ पे आटे के लिए आटे की भी शॉर्टेज होती है। सुबह से 4 यूटिलिटी स्टोर विजिट किए हैं लेकिन चारों के चारों जो हैं वो शॉर्टेज ऑफ स्टोरेज बता रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई का शिकवा करते हुए यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। महंगाई से सताए शहरियों का कहना है हुकूमत हमारे आखिरी सहारे पर कुछ रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर।
چیئرمین محمد سلیم کی زیر صدارت پیمرا اتھارٹی کے 164ویں اجلاس میں نان کمرشل ایف ایم ریڈیو لائسنس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے نان کمرشل ایف ایم ریڈیو لائسنس کی تجدید کی منظوری دے دی گئی۔ پیمرا اتھارٹی نے لائسنس کے اجرا کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، فیصل آباد، ملتان اور کوئٹہ زونز کے لیے لائسنس جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اتھارٹی نے دادو کے لیے ایف ایم ریڈیو لائسنس کے اجرا کے لیے بولی منسوخ کر دی۔ کراچی کے سیٹلائٹ ٹی وی چینل کی نشریات کے آغاز کی مدت میں توسیع کی درخواست کو بھی اجلاس میں منظور کیا گیا۔ شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 18 سال بعد ستمبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ دورے میں 3 ون ڈے اور 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ میچز کی میزبانی راولپنڈی اور لاہور کریں گے۔ تفصیلات دیکھیے صبا پاشا کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کا میلہ پھر سے سجنے کو تیار۔ ٹی سی بی نے نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری کر دیا۔ مہمان ٹیم 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے 11 ستمبر کو پاکستان پہنچے گی۔ انٹرنیشنل سیریز میں شامل 3 میچز 17، 19 اور 21 ستمبر کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ T20 انٹرنیشنل سیریز کے پہلے 3 میچز 25، 26 اور 29 ستمبر جبکہ آخری 2 T20 انٹرنیشنل میچز یکم اور 3 اکتوبر کو لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ خوشی ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہو چکی ہیں۔ پورے ملک کے لیے کرکٹ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے that they are coming for the first time after such a long period of time, and not only that, extensive white ball series, so 3 ODIs, 5 T20s. Delighted that they accepted our offer to play 2 additional T20s leading into the World Cup. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم آئندہ سال ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ صبا پاشا، GTV نیوز، لاہور۔ ماضی کی مشہور اداکارہ اور ہدایت کارہ شمیم آرا کو اپنے چاہنے والوں سے بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ کئی فلموں میں جاندار اداکاری کی بدولت ان کی یادیں آج بھی دلوں میں تازہ ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے GTV نیوز۔